اس کے پیارے محبوب بندوں کا ذکر سماعت کر رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور انشاءاللہ عمدہ سے عمدہ خطابات آپ کو سماعت کرنے ہیں. میں تمام ہی برادران ملت اسلامیہ سے گزارش کروں گا جو حضرات ابھی بھی اپنے بستروں پر جا چکے ہیں یا جو مہمان آرام فرما رہی ہیں. سوتے تو روزانہ ہے لیکن یہ محفلیں کبھی کبھی ہوا کرتی ہیں. آج کا آرام اور اپنی نیندوں کو نبی کی محبت میں قربان کر کے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ حضرات تشریف لائیں. اچھے خطابات اور نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کو سننا ہے. حضرات بڑے اچھے انداز میں آپ سماعت کر رہے ہیں. مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محفل کیوں سجائی ہے. سب کی نالج میں ہے, سب جانتے ہیں. الحاج مرحوم محمد جان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی ہیں. حضرات ان کے بیٹوں نے حضرات سب کو اطلاع دی. اعلان بھی ہوا تھا کہ شام کو فلاں دن کی شام کو میلاد بھی ہوگا, صبح کو کلام مقدس کی تلاوت بھی ہوگی, چنوں پر کلمہ شریف کا ورد بھی ہوگا. سب کو جمع کرنا, سب کو اکٹھا کرنا, فاتح میں ساری مسجدوں میں اعلان کرانا, ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے بلکہ یہی مقصد ہے کہ جتنے زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے اتنی زیادہ تعداد میں میرے والد کے لیے ایصال ثواب ہو جائے گا. کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارا جب عزیز چلا جاتا ہے تو ہم صرف اس کے لیے ایصال ثواب ہی کر سکتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے بعد آپ کو نعت نبی سننی ہے اور ان کے بعد فصیح مصلح قوم ملت حضرت علامہ مفتی غلام نبی صاحب خطیب و امام کعبہ مسجد, بڑا عمدہ خطاب ہوا کرتا ہے. دوسری طرف مفتی عبد الماجد صاحب حضرات جو ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی خطاب کرتے ہیں. اور اس حضرات جلسے کی حضرات خصوصی جو مقرر ہیں حضرت علامہ مولانا قاری بنیاد علی صاحب جو کہ لامے کلامی کھیل کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں, ان کو بھی ہم سب کو سننا ہے. میں ابھی بھی گزارش کروں گا جو یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرات کہ ہم تو گھر پر ہی بیٹھ کر کے سن لیں گے, یہی لیٹ کر کے سن لیں گے, لیکن سنو, بے شک آپ سن تو سکتے ہیں لیکن جب اپنے آپ گھر سے قدم بڑھا کر کے جب محفل رسول میں آئیں گے تو فائدہ یہ ہوگا ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نام اعمال میں نیکیوں میں تمہارے اضافہ فرما دے گا. اگر اجازت ہو تو ایک تاریخ سنا دوں. سرکار فرماتے ہیں حضرت انما الاعمال بالنیات, علماء بیٹھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے صاحب. ہاں تو حضرات میں بتا دوں حضرات محترم, ہمارا حضرات نیت اچھی تو حضرات اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اچھا عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرات محترم ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے, جب حضرات اللہ تعالیٰ حضرات اس نیکی کے ارادے کو اپنے پاس لکھ لیتا ہے, لیکن جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پروردگار عالم نیکی کرنے کے بدلے میں اس کو 10 سے لے کر 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. علامہ قاری بنیاد صاحب تشریف لے آئیں. حضرات محترم نعرہ تکبیر, رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, سنت. حضرات دمشق کی جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد
اور اسی دمشق کی جامع مسجد میں ایک صحابی رسول حضرت ابو دردہ، سبحان اللہ بول دیجئے، سبحان اللہ کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہم سبحان اللہ کہیں گے یعنی اللہ تو پاک ہے تو اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا، سمجھ رہے نہیں؟ اور ہم نے سبحان اللہ کہا اور فوراً نیت کر لی، مولا میں نے جو سبحان اللہ کہا اس کا اجر تو نے جو بھی ہمیں عطا فرمایا ہم اپنی جانب سے مرحوم الحاج محمد جان صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ ادھر ہماری زبان سے نکلے گا ادھر ان کے نامہ اعمال میں ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا۔ تو ابو دردہ دمشق کی جامع مسجد میں حدیث پاک سناتے تھے، سمجھ رہے نہیں؟ پہلے حضرات علم کے شوق میں، نبی کی حدیث سننے کے شوق میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دور کتنا ہے۔ آج تو اگر پڑوس میں میلاد ہو رہا تو پڑوسی آنے تیار نہیں ہے، لیکن حضرات دمشق کی جامع مسجد میں ابو دردہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی حدیث ہر جمعے کو بیان کرتے تھے۔ حضرات جب یہ بات آؤٹ ہوئی، باہر نکلی دمشق سے، پہنچتی حضرات یہ ہواؤں میں لہراتی ہوئی مدینے کی سرزمین پر پہنچی۔ اسی مدینے کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا، اس کی یہ حالت تھی اگر صبح کو کھاتا تھا تو شام کو نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ 2 3 دن اس کو فاقے میں گزر جاتے۔ یہ بات پہنچی، دل میں تمنا اٹھی کہ یہ حدیث ضرور سن کے آؤں گا، پتہ نہیں اس حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا ہوگا۔ حضرات حدیث ضرور سنوں گا۔ حضرات محترم گھر جاتا ہے، شریک حیات کا اپنا ہاتھ پکڑتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے میری شریک حیات سنو، میں نبی کی حدیث پاک سننے کے لیے دمشق جانا چاہتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں فاقہ ہمارے گھر ہو رہا ہے، کئی دن سے بچے بھوکے ہیں، لیکن عشق کہتا ہے کہ تو اس کو مت دے، بلکہ نبی کی حدیث سننے کے لیے پہنچ کیوں نہیں جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہاں جا رہا ہے، تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے، کہاں جا رہا ہے، تیری بیوی بھوکی رہ جائے گی۔ شریک حیات نے کہا اگر آپ کسی دنیاوی چیز حاصل کرنے کے لیے جاتے تو میں آپ کو روک سکتی تھی، لیکن آپ نبی کی حدیث سیکھنے جا رہے ہیں، نبی کی حدیث سننے جا رہے ہیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں اگر واپس آ جائیں گے تو الحمدللہ، اگر انتقال ہو جائے گا تو کل بروز حشر مجھے بھی انہی بیویوں کی صف میں اٹھایا جائے گا جنہوں نے حدیث پاک کو سنا۔ سبحان اللہ بہت اچھا۔ نکلے گھر سے، مدینہ شریف سے نکلے، سواری کا انتظام نہیں ہے صاحب، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ سوچ رہے ہیں سواری نہیں، کوئی ساتھ بھی نہیں ہے، چلے، عشق لے چلا، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، چلتے رہے مسلسل، 1 ہفتے تک چلے، جمعے کا دن آیا، دمشق پہنچے، کسی سے پوچھا ذرا یہ بتا دو کہ دمشق کی جامع مسجد کہاں ہے؟ کہنے والے نے کہا صاحب وہ سامنے جو آپ کو نظر دروازہ آ رہا ہے وہی جامع مسجد کا دروازہ ہے۔ جیسے ہی یہ عاشق رسول جب مسجد پر پہنچا، مسجد بھری ہوئی تھی، عاشق رسول صحابی رسول منبر پر بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے، سارے لوگ آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ یہ بھی عاشق حضرات غریب انسان پیچھے مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھا دیے، آمین کہہ رہا تھا۔ جب دعا ختم ہی ہوئی تو کہنے لگا کیا نبی کی حدیث نہیں سنائیں گے؟ لوگوں نے کہا نبی کی حدیث تو ہو چکی ہے، تم نے آنے میں تاخیر کر دی ہے۔ یہ بتاؤ اگر کوئی تمنا لے کر کے جائے، حاجی صاحب اگر کوئی بریلی شریف جائے کہتے ہیں میں فلاں عالم صاحب سے ملنے جاؤں، اللہ کے ولی سے ملنے جاؤں، ملاقات کرنے جاؤں میں حسن میاں سے، اگر وہ حضرات ہم پہنچ جائیں بریلی اور حضرات محترم اور وہ چلے جائیں تو کتنی تکلیف
تکلیف ہوگی کہ بڑی دور سے آیا تھا, مسلسل سفر کر کے آیا تھا, نبی کی حدیث سننے نہیں ملی. اللہ اکبر, چیخ نکلی, آنکھوں سے آنسو نکلے, رونے لگا. حضرات محترم رو رہا تھا, حضرات اس کے رونے کی حضرات آنکھوں سے اشک جاری تھے. حضرات حضرت ابو دردہ اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. لوگوں سے کہا, اے لوگوں, جو پیچھے انسان بیٹھا ہوا ہے, وہ شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کو میرے قریب لے آؤ. اللہ اکبر, جیسے ہی آپ کے قریب جاتا ہے, حضرت ابو دردہ کہتے ہیں, ارے یہ بتا دے تو رو کیوں رہا ہے؟ مجھے تیرے بدن سے مدینے رسول کی خوشبو آ رہی ہے. کیوں رو رہا ہے؟ بہت اچھے بولے حضور آپ حدیث سناتے ہیں, میں نے جب یہ خبر سنی تو میں چل دیا مدینے سے, لیکن آپ نے حدیث سنا دی, میں رو اس لیے رہا ہوں. ایک ہفتہ مسلسل میں چلا اور حدیث بھی سننے نہیں ملی. میرا دل ہی دل میرا گیا, میں رو اس لیے رہا ہوں. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں, روے مت, پریشان مت ہو, اگلے جمعے کو پھر تجھ کو حدیث پاک سناؤں گا. یہی تو اگلے جمعے تک رہے, اگر تو اگلے جمعے تک زندہ رہا تو نبی کی حدیث سنا دوں گا. اور اسی درمیان تیرا انتقال ہو گیا تو تم مایوس مت ہو, اگر انتقال ہو گیا تو تجھ کو بھی بروز حشر انہی کی صفوں میں اٹھایا جائے گا جنہوں نے آج میرے پاس آ کر میرے نبی کی حدیث سنی. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے. حضرات محترم, تو یہاں سب کا جمع ہونا, علماء اکرام کو مدعو کرنا, دعوت دینا, ایک ہی مقصد ہے, ایصال ثواب. اللہ تعالی ہمارے حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات میں مولا بلندیاں عطا فرمائے. حضرات ایک حدیث اور سنا دوں, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے مہمان ہیں, ان کا ہم کو بھرپور خطاب سننا ہے نبی کی بارگاہ میں. حضرات محترم, غالباً حضرت انس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرات یہ صبح کو چنے ہوتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت ہوگی. اللہ اکبر. حضرات محترم, جب چنے ہو جائیں گے, قرآن شریف کی تلاوت ہو جائے گی, تو حضرات اب مدرسے میں حضرات ائمہ حضرات جمع ہوں گے. کسی سے کہا جائے گا کہ مفتی غلام نبی صاحب ذرا دعا کرا دیجئے. آپ دعا کہلائیں گے, مولا جو بھی ذکر و اذکار ہوا ان کے انتقال سے لے کے آج تک, مولا ان سب چیزوں کا ثواب حاجی صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں, مولا قبول فرما. اسی ثواب کو سجا کر کے حضرات محترم, اب اسی ثواب کو سجا کر کے جبریل امی اللہ اکبر لے جاتے ہیں, اور حضرات محترم مرنے والے کی قبر پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ لے گہری قبر میں سونے والے, تو نے اپنے بیٹوں کو چھوڑا تھا, تو اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر کے آیا تھا, تو اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر کے آیا تھا, تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا تھا, تو اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے آیا تھا, تو اپنی بستی والوں کو چھوڑ کے آیا تھا. کسی نے سورہ اخلاص پڑھ کے تجھ کو ایصال ثواب کیا ہے, کسی نے قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا ہے, کسی نے کلمہ طیبہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا ہے, کسی نے درود پاک پڑھ کے ایصال ثواب کیا ہے, کسی نے حضرات محترم سبحان اللہ کہہ کے ایصال ثواب کیا ہے, کسی نے حضرات محترم سورہ اخلاص پڑھا ایصال ثواب کیا. اے گہری قبر میں سونے والے, تیرے عزیزوں نے تیرے لیے ایصال ثواب کی شکل میں تحفہ پیش کر دیا ہے. جیسے ہی وہ تحفہ جائے گا, ان کی قبر حضرات روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کہیں گے آج یہ قبرستان میں نور کیسا ہے, تو کہیں گے تمہیں پتہ نہیں یہ نور کیسا. ارے آج میرے عزیزوں نے میرے لیے ایصال ثواب کیا ہے, میرے لیے ایصال ثواب کیا ہے. اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر کو منور فرما دیا ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے حضرات محترم ہمارے جو عزیز چلے جاتے ہیں, حضرات ان کے لیے صرف ایصال ثواب کے لیے کچھ نہیں, کئی مختلف شکلیں ہیں. زبان کے ذریعے ایصال ثواب,
पैसे के जरिए सारे सवाब। मिसाल के तौर पर हमारे हाजी साहब कहें कि लो इमाम साहब 1000 रुपये हमारे वालिद साहब की जानिब से हम पेश करते हैं मस्जिद के लिए, तो ये भी साले सवाब हो गया। अब हाजी साहब ने फजर की नमाज़ पढ़ी, इन्होंने दुआ की मौला मैंने जो भी फजर की नमाज़ पढ़ी है इसका अजर जो भी तूने अता फरमाया, या जो भी मैंने सुभान अल्लाह कहा है, जो भी तूने अजर अता फरमाया, इसका सवाब मौला मैं अपने वालिद के लिए पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा। अल्लाह अकबर। हदीस पाक की रोशनी में नबी फरमाते हैं अगर वो अपने अजीज के लिए इसाले सवाब करता है तो ऐसे ही हज़रात उसका अजीज खुश होता है जैसे कोई मोमिन दूसरा मोमिन दुनिया में तोहफा लेकर के खुश होता है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में कोई खता हुई हो, मौला अपने हबीब के सदक़े से माफ़ फरमाए। कलमत तैयबा पढ़ ले, ला